हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू D4 ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, जो कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एक टेक्निक है। तो हम देखेंगे कि बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। देखिए, नॉर्मली हमारे पास ऐसे होता है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो जब हम उसे डिफरेंट वैल्यूज एज इनपुट देकर टेस्ट करते हैं ना, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम बहुत सारी इनपुट्स देकर और हर तरह की इनपुट देकर अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें कि हमारा सॉफ्टवेयर कौन सी इनपुट देने पर किस तरीके से बिहेव करता है। तो इस केस में बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग हमारे बहुत काम आती है। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग से ना सिर्फ हमारा टाइम बचता है, बल्कि हम एक अच्छे तरीके से कम वक्त में अपने सॉफ्टवेयर को कुछ मखसूस किस्म की इनपुट देकर टेस्ट भी कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग क्या कहती है। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग सबसे पहले हम ले लेते हैं एक वेरिएबल के लिए। अगर हम एक वेरिएबल की बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग करें और हम सपोज ये करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है x1, और अगर हम कहें कि हमारे पास ये जो x1 वेरिएबल है इसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, और कौन सी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं 10 से लेकर 90 तक। हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो x1 वेरिएबल है उससे सिर्फ 10 से लेकर 90 तक जो जितनी भी वैल्यूज हैं वो तो अपने अंदर लेनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा कोई भी और वैल्यू नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 9 इनपुट करूं तो x1 जो है x1 को चाहिए कि वो 9 को एक्सेप्ट ना करे। अगर मैं 91 कहता हूं तो उसको भी ये एक्सेप्ट ना करे। अब अगर ये x1 की वैल्यू है 10 to 90, तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इन 10 से लेकर 90 तक अगर मैं आपको टेस्टिंग करने का कहूं तो क्या आप हर एक वैल्यू को टेस्ट करोगे? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 90 तक क्या हर एक वैल्यू को टेस्ट करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप हर एक वैल्यू को टेस्ट करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका प्रोजेक्ट ओवर बजट हो जाएगा, आपको नुकसान आने लग जाएगा। तो एट द एंड जो आपका प्रोजेक्ट होगा, जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, वो ओवर बजट हो जाएगा और आपको कोई भी फायदा नहीं देने लगा। तो बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स बताती है जिनकी मदद से हम कम वक्त में टेस्ट करेंगे। चलिए मिसाल के तौर पर बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग हमें ये कहती है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मिनिमम वैल्यू को इनपुट करके टेस्ट कर लें क्या वो सही तरीके से सॉफ्टवेयर उसे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब अगर 10 to 90 की मैं बात करूं तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 10, तो मैं 10 एज ए इनपुट देकर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट दूंगा, और जिस सॉफ्टवेयर पर हम काम कर रहे हैं उसमें 10 इनपुट देकर हम टेस्ट कर लेंगे कि क्या सॉफ्टवेयर उसे ले रहा है या नहीं ले रहा। एक हमने अकॉर्डिंग टू बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग एक हमने यहाँ पर मिन प्लस वैल्यू लेनी होती है। मिन प्लस से क्या मुराद है कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू उससे एक वैल्यू ऊपर। अब मिनिमम वैल्यू हमारे पास 10 थी तो मिन प्लस क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। अच्छा, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग ये कहती है कि मिन प्लस के अलावा आप एक और काम करें कि आप एक नॉमिनल वैल्यू भी टेस्ट करें। नॉमिनल वैल्यू से क्या मुराद है? नॉमिनल वैल्यू से मुराद है कोई भी सूटेबल दरमियानी वैल्यू जो कि मोस्ट सूटेबल हो, जो सेंटर में एग्जिस्ट करती हो। अब अगर 10 to 90 की अगर मैं इसकी बात करूं तो 10 to 90 में कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि सेंटर में आते हैं? तो वो तकरीबन 50 है। तो हम कह रहे हैं कि 50 हमारी नॉमिनल वैल्यू है। तो एक मैं 50 भी एज ए इनपुट देकर टेस्ट कर लूंगा कि क्या मेरा सॉफ्टवेयर ठीक तरीके से 50 को ले रहा है या नहीं ले रहा। अच्छा, अब एक और हम काम कर सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि हम जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ना वो हमने टेस्ट कर लेनी है। अब 10 to 90 के अंदर अगर आप देखें तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू है 90, तो हमने 90 को भी एज इनपुट टेस्ट कर लिया मैक्सिमम से। अच्छा, फिर हमने टेस्ट करना है मैक्स माइनस को। मैक्स माइनस यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे एक वैल्यू पीछे आकर हमने टेस्ट करने हैं। अब मैक्स माइनस से क्या मुराद है? अगर मैक्सिमम 90 था तो मैक्स माइनस क्या होगा? 89 होगा। तो इट मीन्स कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है x1 और उसके अंदर सपोज हम ये कर रहे हैं कि उसे 10 to 90 तक सारी वैल्यूज एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो मेरे पास जो टेस्ट केसेस बनेंगे वो टेस्ट केसेस कुछ इस तरह से होंगे 10, 11, 50, 89 और 90। ये वो तमाम वैल्यूज हैं जो कि एज ए इनपुट हम टेस्ट कर लेंगे। अगर ये ठीक काम कर रही हैं तो हम ये सपोज करेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, सिंपल बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग के मुताबिक ठीक काम कर रहा है।
اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فارمولہ کیا ہے، ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ٹیسٹ کیسز ہم نے بنانے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہم نے فارمولہ دیا ہوا ہے کہ ٹوٹل ٹیسٹ کیسز از اکول ٹو ٹوٹل ویریبلس ملٹیپلائی ود 4 پلس 1. اور یہاں پر ٹوٹل ویریبلس ہمارے پاس کتنے ہیں؟ اگر اس کیس میں دیکھوں تو ہم نے صرف ایک x1 ویریبل لیا ہے، تو ٹوٹل ویریبل ہمارے پاس ایک ہی ہے، اور ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے اس کو 4 سے. ہم نے 4 سے کیوں ملٹیپلائی کرنا ہے؟ 4 سے مراد ہم یہ لے رہے ہیں 1 فار min پلس 1 فار میکس مائنس اینڈ 1 فار میکس، اور یہ چاروں مل کر بن گئے 4. تو اس لیے ہم نے یہ 4 لیے، اور یہ 1 ہم نے کس لیے لیے؟ یہ ہم نے لیے نومینل کے لیے. اس طریقے سے اس فارمولے کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹل ٹیسٹ کیسز کتنے بنیں گے. اب اس کیس میں ہمارے پاس ایک ویریبل تھا، تو 4 ہم نے مین پلس میکس مائنس اور میکس لے لیے، اور 1 فار نومینل لے لیا. ایک اور 4 کو ملٹیپلائی کر کے اور ایک سے ایڈ کر کے ہم نے لے لیا 5. تو ہم نے ٹیسٹ کیسز کتنے بنائے؟ 5. اور یہاں پر دیکھیں، یہاں پر 5 ٹیسٹ کیسز ہی ہم نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جی سمپل باؤنڈری ویلیو ٹیسٹنگ. ابھی تو ہم نے یہ دیکھا ہے ان کیس آف 1 ویریبل. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر 2 ویریبلز ہوتے ہیں، تو 2 ویریبلز کی کیس میں سمپل باؤنڈری ویلیو ٹیسٹنگ کیسے کام کرے گی. چلیں جی فار 2 ویریبلز، اگر ہم 2 ویریبلز کی بات کریں، مثال کے طور پر ہمارے پاس x1 ہے جس کی رینج ہے 10 to 90 اور x2 ہے جس کی رینج ہے 20 to 70. ہمارے پاس 2 ویریبلز ہیں x1 اور x2. تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام تو ہم نے اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح ہم نے یہاں پر اوپر کیا تھا، کہ ہم نے x1 ویریبل کے لیے منیمم ویلیو، منیمم پلس، نومینل، میکس مائنس اور میکس ویلیو فائنڈ کر لینی ہے. پھر سیم اسی طریقے سے ہم نے x2 ویریبل کے لیے بھی منیمم ویلیو، من پلس، نومینل، میکس مائنس اور میکسیمم ویلیو ہم نے نکال لینی ہے. جب یہ کام ہم نے کر لینا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کے نا پیئر بنانے آپس میں. تو فارمولہ کیا تھا؟ اگر ہم یاد کریں کہ ہم نے کون سا فارمولہ دیکھا تھا ٹوٹل ٹیسٹ کیسز معلوم کرنے کا، تو ہم نے کہا تھا کہ ٹوٹل ٹیسٹ کیسز از اکول ٹو ٹوٹل ویریبل ملٹیپلائی ود 4 پلس 1. اب یہاں پر ہمارے پاس کتنے ویریبل ہیں؟ 2 ویریبل ہیں x1 اور x2. ملٹیپلائی کریں گے 4 سے 8 آئے گا، اور ایک نومینل والے ایک ایڈ کریں گے تو 9 آ جائے گا. ٹوٹل 9 ٹیسٹ کیسز یہاں پر ہمارے بنیں گے. اور جی ہاں ہم نے ایسے ہی کیے. یہاں پر دیکھیں ہم نے ٹوٹل کتنے ٹیسٹ کیسز بنا کے رکھے ہوئے ہیں؟ 9. یہ دیکھیں نا 1 سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور 9 تک ہم نے ٹوٹل 9 ٹیسٹ کیسز ہی بنائے ہیں. اچھا چلیں اب ہم نے ان کے پیئر کس طریقے سے بنانے ہیں اور کس طریقے سے ہم نے ٹیسٹ کیسز بنانے ہیں. ہم نے مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں نا، ہم نے یہاں پر یہ x1 اور x2 کا یہ پہلا ٹیسٹ کیس ہم نے بنایا ہے. تو یہاں پر سیکوینس کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں یہاں پر اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہم نے لیفٹ پہ کس کو رکھا ہوا ہے؟ x1 کو، اور رائٹ پہ ہم نے کس کو رکھا ہوا ہے؟ x2 کو. تو یہاں پر جو نیچے ٹیسٹ کیسز میں ویلیوز ہم رکھیں گے وہ بھی ہم ویسے ہی رکھیں گے کہ لیفٹ میں ہم نے x1 کی ویلیو رکھی اور رائٹ پہ ہم نے x2 کی ویلیو رکھی، اور ہم نے ایک پیئر بنا دیا. اس کا مطلب ہے کہ اب جب ہم اپنے سافٹ ویئر کو ویلیوز دے کر ٹیسٹ کریں گے تو ہم 10 اور 45 یہ دونوں ویلیوز اکٹھی بھی دے کر ٹیسٹ کریں گے کہ ہمارا سافٹ ویئر ان دو ویلیوز کے دوران کیسے بیہیو کرتے ہیں. اوکے ایک تو ہمارا یہ ٹیسٹ کیس ہو گیا. اسی طریقے سے ہم پھر آگے چلتے جائیں گے اور ٹیسٹ کرتے جائیں گے. اب ہمارا جو دوسرا ٹیسٹ کیس بن رہا ہے اس میں ہم x1 کی ویلیو 11 لے رہے ہیں اور x2 کی ویلیو جو دے رہے ہیں وہ ہم 45 دے رہے ہیں. اس طریقے سے ہم نے سارے ٹیسٹ کیسز بنائے اور ہم نے x1 کی ویلیو لیفٹ پہ رکھی، یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں. ان تمام ٹیسٹ کیسز میں ہم نے x1 کی ویلیو لیفٹ پہ رکھی ہے اور x2 کی ویلیو ہم نے جو ہے وہ رائٹ پر رکھی ہے. یہ دیکھیں یہ ساری x2 کی ویلیوز ہیں وہ رائٹ پہ ہیں. اور ہمارے پاس یہ سارے ٹیسٹ کیسز بن گئے. یہ سارے بھی ہمارے پاس ٹیسٹ کیسز ہیں اور یہ بھی ٹیسٹ کیسز ہیں اور یہ بھی سارے ٹیسٹ کیسز ہیں. ٹوٹل 9 ٹیسٹ کیسز ہم نے بنائے ہیں. اوکے اچھا یہ ٹیسٹ کیسز ہم نے کیسے بنائے ہیں، کس بیس پر بنائے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے x1 جو ہمارا ویریبل ہے اس کی ویلیو لی اور اس کو x2 کی ایک ویلیو کے ساتھ اس کا ہم نے پیئر بنانے کی کوشش کی. اوکے اسی طریقے سے پھر ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے
اسی 10 کیا یہ پیئر بنایا ہم نے 21 کے ساتھ، سوری تھوڑا سا یہ غلط ہو گیا تھا. ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے x1 ویریبل کی نامینل ویلیو لینی ہے اور اس نامینل ویلیو کا ہم نے پیئر بنانے ہیں x2 ویریبل کی ہر ویلیو کے ساتھ. جیسا کہ مثال کے طور پر یہ 50 ہے تو اس کا پیئر میں بناؤں گا کس کے ساتھ؟ 20 کے ساتھ. اوکے اسی طریقے اور یہ جو کام ہے نا یہ میں نے یہاں پر کیا، یہ دیکھیں نا میں نے 50 کا پیئر بنایا ہے 52 کے ساتھ یہ یہاں پر. اوکے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ پہلے x1 کا نامینل لے رہے ہیں یا x2 کا، یہ آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. ابھی میں x1 کا لے رہا تھا، بے شک آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سٹارٹ میں دوسرے ویریبل کا نامینل لے لیں اور اس کے ہر ویریبل کو x1 کی ہر ویلیو کے ساتھ کمپیئر کریں. اب دیکھیں پہلا جو میرا ٹیسٹ کیسز ہے میں نے اس x1 سے 10 لیا اور ادھر سے 45 لیے جو کہ میں نے یہاں پر یہ ایسے ریپرزینٹ کیے پہلا ٹیسٹ کیس. جو دوسرا ٹیسٹ کیس میرا بن رہا ہے وہ میں نے اسی 45 کا پیئر بنا دیا اس 11 کے ساتھ جو کہ ہم نے کہاں ریپرزینٹ کیا ہے، جو کہ ہم نے یہاں پہ ریپرزینٹ کیا. اسی طریقے سے ہم نے اسی 45 کا پیئر بنا دیا اس 50 کے ساتھ اور اس چیز کو ہم نے کہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ ٹیسٹ کیس یہ والا. اوکے اسی طریقے سے پھر ہم 45 کا 89 کے ساتھ بھی ہم نے ایک ٹیسٹ کیس بنایا جو کہ ہم نے ریپرزینٹ کیا یہاں پر ٹیسٹ کیس نمبر 4 والی جگہ پر. اسی طریقے سے ہم نے اس 45 کا ٹیسٹ کیس 90 کے ساتھ بھی بنایا جو کہ ہم نے ریپرزینٹ کر دیا ٹیسٹ کیس 5 میں. اچھا اسی طریقے سے اب جب یہ سارا کام ہم نے کر لینا ہے تو پھر نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھیں پہلے 5 ٹیسٹ کیسز ہمارے پاس تیار ہو چکی ہیں. اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم ایسا کریں گے کہ اب ہم x1 ویریبل کا نامینل لے لیں گے اور اس کی نامینل کا ہم ٹیسٹ کیس بنائیں گے x2 کی ہر ویلیو کے ساتھ، یعنی کہ اس 50 کا اس 20 کے ساتھ بھی ہم ٹیسٹ کیس بنائیں گے جو کہ ہم نے بنایا یہ یہاں پر ٹیسٹ کیس نمبر 6. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد ہم اس 50 کا ٹیسٹ کیس اس 21 سے بھی بنائیں گے جو کہ ہم نے بنایا یہاں پر. اسی طریقے سے پھر ہم آگے چلیں گے اور اس 50 کا ہم ٹیسٹ کیس بنائیں گے اس 45 کے ساتھ جو کہ ہم نے بنایا. اچھا آپ دیکھیں نا 50 اور 45 کا بھی ٹیسٹ کیس بن رہا ہے لیکن یہاں پر ٹیسٹ کیس نمبر 7 کے بعد میں ٹیسٹ کیس نمبر 8 میں یہ نہیں ڈال رہا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ریڈنڈنٹ ٹیسٹ کیس بن رہا ہے. اس سے پہلے یہ دیکھیں نا ہم نے یہ 50 اور 45 کی ویلیوز دے کر پہلے ہم ٹیسٹ کر چکے تھے یہ اس جگہ پر دیکھیں، تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ریڈنڈنٹ ٹیسٹ کیس ہے تو بار بار تو ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم نے اسے اسکپ کر دیا. اوکے اب اسی 50 کا ہم ٹیسٹ کیس بنائیں گے 69 کے ساتھ جو کہ ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے یہ یہاں پہ. پھر اسی طریقے سے ہم اسی 50 کا ٹیسٹ کیس بنائیں گے اس 70 کے ساتھ جو کہ ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے کہاں پہ، یہ یہاں پہ. تو اس طریقے سے ہماری جو سمپل باؤنڈری ویلیو ٹیسٹنگ ہے اس کے آپ ٹیسٹ کیسز اس طریقے سے کریٹ کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر پلیز مت جائیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو اور ہمارا ایک ریلیشن قائم ہو سکے. اور مزید فیوچر میں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کامنٹ کر کے اپنی پرابلم کو ڈسکس کر سکتے ہیں میرے ساتھ. اوکے تھینک یو، شکریہ، خدا حافظ.